عید کے دن آپس میں اگر ملاقات ہو تو کیا کریں؟ اس میں ایک بات یاد رکھیں، عید کے دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایس ایم ایس کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، دل بنا کے بھیجنا، گلدستے اور ستارے، اور اتنے آرٹسٹ، موبائل آرٹسٹ ہیں کہ کیا نہیں بنا کے بھیجتے اس کے اندر، نقطوں سے دل بن رہا، ایسا برابر نقطہ نقطہ نقطہ، پورا دل اس میں سے تیر جا رہا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس میں بہت ساری یعنی ستارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد کا گنبد بنا کے بھیجتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے کرنے کے لیے؟ کتنا ٹائم ہے امت کے پاس، اور نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ عید کے دن شروع ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی آج کیا ہوتی ہے؟ عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، سب کو اس طرح سے دعائیں بھیجنا شروع کرتے ہیں. اس کی کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے. صحابہ عید کے دن خط بھیجتے تھے سب کو عید مبارک؟ نہیں بھیجتے تھے. سب گھروں میں چٹھیاں، سب کو پہنچا رہے چٹھی، ایک بالکل آفیشیل مدینہ کا پوسٹ مین سب کو جا کے عید مبارک، یہ جا کے سب کو عید مبارک بولتے جا رہا. کوئی ایسا تھا نہیں تھا، کوئی مسجد سے اعلان ہوتا تھا عید مبارک سب کو. عید مبارک کا لفظ اسلام میں نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگرچہ بعض علماء نے کہا کسی علاقے میں اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو بہت اچھا ہوا، تو اتنا ٹینشن مت لو، ایسا بھی علماء نے کہا ہے. لیکن ایسی چیزیں دھیرے دھیرے کیا ہو جاتی ہیں؟ دین کا بدل بن جاتی ہیں. جیسے اللہ حافظ، خدا حافظ سلام کا بدل بن گیا. سلام ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ کے لوگ اللہ حافظ اور خدا حافظ اور کیا کچھ نہیں کہتے ہیں. تو اس میں سنت کیا ہے؟ ابن حجر نے کہا کہ وروینا فی المحاملیات بسناد حسن عن جبیر ابن نفیر. جبیر ابن نفیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقوا یوم العید یقول بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب آپس میں ایک دوسرے سے عید کے دن ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، ہم سے اور تم سے اللہ تعالی قبول کرے. کیا؟ جو بھی عبادت رمضان کی یا آج کے دن کی ہم نے کی، اللہ وہ عبادت قبول کرے. تو یہ جو قبول کرے گی جو بات ہے، یہ دعا عید کے دن کی ایک دوسرے کو دینا چاہیے. اس کو ابن حجر نے فتح الباری میں روایت کیا. اس کی مختلف روایات ہیں، میں ایک مثال کے طور پر ذکر میں نے کی ہے. اسی طرح سے ابو القاسم الاصبہانی نے اپنی کتاب الترغیب الترہیب میں بھی یہ روایت نقل کی ہے، جس میں الفاظ ہیں تقبل اللہ منا ومنکم. تو کوئی آدمی تقبل اللہ منا ومنکا بولتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی آدمی تقبل اللہ منا ومنکم بولتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. من کا یا منکم دونوں بھی، اس کی دونوں کی گنجائش ہے. تمام المنہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. تو اب عید کے دن اسی پہ جھگڑ رہے، منا اور منکم نہیں ہے، منکا ہے. وہ بولا منکا نہیں ہے، منکم ہے، اور لڑ رہے دونوں مل کے. تو خواہ یہ منا اور منکم پہ اور منکم منکا پہ لڑنا تو یہ کام نہیں ہے، اس کا کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ عید کے دن لڑنا نہیں چاہیے. عید کے دن ایک لوگوں میں رسم یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دم جیسے ریس کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں، ویسے امام کا خطبہ ختم ہونے کے لیے لوگ بالکل گیٹ ریڈی گیٹ سیٹ گو، اور جیسے ہی خطبہ ختم ہوا سب اٹھ کے فوراً ایک دوسرے کے گلے ملنا شروع کرتے ہیں. یہ بھی رسم اسلام میں نہیں ہے. اس طرح سے عید کی نماز ہوتے ہی فوراً گلے ملنا یہ سنت سے ثابت ہے نہیں ہے. اگر یہ دین میں ہوتا تو صحابہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. گلے ملنا کب ہے؟ جب ایک آدمی سفر سے لوٹتا ہے، اس وقت میں یہ سنت ہے. یا فرق محبت سے کبھی اچانک کوئی آدمی کسی کو گلے لگا لے، کنٹرول نہیں، اس کو بہت محبت سے کوئی آ گیا بچ کے آ گیا کہیں سے، تو کچھ بھی اس طرح سے آدمی کر لے، ایک اور بات ہے. لیکن واقعی اس کو سنت سمجھ کے کرنا، آج عید کا یہ عمل ہے، سب گلے مل رہے، 1 3 5 کتنے مل رہے، اور دائیں سے ملنا کہ بائیں سے ملنا، سر ٹکرا رہا کہ کیا ہو رہا، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، بیچارے سال بھر تو نماز کے لیے آتے نہیں، عید کے دن آتے، اور ان کا اس دن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سے گلے ملتے ہیں. وہ بیچارے ہمدردی کے ساتھ آتے ہیں، جانے دو آج کا عید کا دن ہے، دشمن ہی صحیح جھگڑا ہی صحیح، ملو اس سے گلے عید. اب اس میں یہ کیا کرتا ہے؟ ثابت نہیں ہے. تو اچھا دشمن یعنی ادھر ہی جھگڑا شروع،
تو آج کا دن تو کم سے کم معاف کرو بولتا ہے. آج بھی گلے نہیں مل رہا ہے اور دشمنی اور بڑھ جاتی ہے. آپ اپنے طور سے کسی سے گلے ملیں نہیں. لیکن اگر کوئی آدمی آتا ہے وہاں آپ پورے مفتی صاحب بن کے وہیں ادھر ادھر بات کرنے کی تمہارے سے, ارے مجھ کو جانا ہے گھر پہ, میرے بچے رکے وہاں پہ دھوپ میں, تو ایک آدمی کو آپ بیان شروع کر دیں وہاں پہ, یہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ اگر کوئی آ کے آپ سے ملتا ہے گلے, مل لو آپ اس کو. آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے, کہیں آپ اس کو لے جا کے بٹھائے, آپ بتائیں عید کے دن ہم گلے ملے تھے نا ہم لوگ, ہاں ملے تھے, کتنا اچھا لگا نا, ہاں یہ سفر سے لوٹ کے کرنا چاہیے. ایسا ہے کیا؟ ہاں عید کے دن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں ہے. کرے تو کیا ہوتا, نہیں کرے تو بھی کچھ نہیں ہوتا, نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے. تو ہمارے نبی کا طریقہ آپ اپنائیں تو کیا ہوتا ہے, تھوڑا پیار سے اس کو سمجھائے. اگلی مرتبہ اگر وہ دیکھے گا آپ کو چھوڑ کے دوسرے سے ملے گا, کم سے کم اتنا تو کرے گا, یہ نہیں ملتا چھوڑ دو. لیکن اگر آپ اس کو آ رہا ہے پورے شوق سے, آنکھوں میں آنسو لے کے, اور آپ اس کو بالکل ڈھکیل دے رہے ہیں, بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نہ سمجھی میں, اس کیسا کرتے ہیں, ڈھکیل دیتے, بولتے ثابت نہیں, بدعت میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہتا. تو ایک آدمی کیا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے, وہ ناراض ہو جاتا ہے, ایک دم غصہ ہو جاتا ہے, اور نفرت دل میں ہمیشہ باقی رہتی. کوئی آ جاتا ہے آپ سے گلے ملنا چاہتا ہے, آپ مل لیجئے, اور اس پہ لیکچر بازی اس دن مت کیجئے. عید کا دن جانے دو, ایک دن ٹلنے دو ذرا, اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہے, آپ وقت دیکھ کے اس کو, مناسب وقت دے کر, وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ, نصیحت کر اگر نصیحت سے فائدہ ہو. یہ بھی ہونا چاہیے. وہ آدمی جا کے پیشاب کر رہا ہے, صحابہ روکنے کے لیے اٹھے, آپ نے کیا کہا, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, اس کا ہونے دو. جب ہو گیا اس کا, بلا کے صحیح وقت پہ آپ نے بتایا. آپ بتانے کا وقت ہے نہیں, تو بتانے کی بات کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. وہ آدمی زیادہ عقل والا ہی سمجھتا ہے. صرف بعض باتیں جان لینے سے آدمی اس پہ ایسا عمل شروع کر دیتا کہ اس میں نقصان بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو بہرحال یہ بات یاد رکھیں. اسی طرح سے عید کے دن یہ ایسا خوشی کا دن ہے, اگر اس میں بعض لوگ جیسے مساجد وغیرہ میں اشعار وغیرہ پڑھتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے مائک وائک سے بھی کچھ لوگ اشعار پڑھنے لگے, شرکیاں نہیں, بھر دے جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں جاؤں گا خالی, کچھ بھی اس طرح سے کرنا شروع کر دیں, شرکیہ چیزیں یا بے حیائی کی چیزیں. یا کوئی آدمی آئے بولے ایک گانا میں گا کے سناتا, آج عید کا دن ہے, اور فلمی گانا شروع کر دے وہاں پہ, تو یہ چلے گا نہیں چلے گا, گانے بازی وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیکن اگر کوئی آدمی اشعار بستیوں میں گھروں میں اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو چلتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں, بستیوں میں گھروں کا کیا مطلب, عید کا دن ہوتا ہے, گھروں میں قوالیاں شروع ہو جاتی ہیں, لوگ بولتے ہیں آئی ان کی عید دیکھو, اور ایسے دھم 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 3 بجے سے شروع ہو جاتا ہو. اور آج کل اتنے بڑے بڑے یعنی اسپیکر والے سسٹم آئے ہیں کہ جس میں مطلب 20 اسپیکر لگتے ہیں, اور اس کے پاس سے آپ گزرو گے تو آپ کا دل مطلب سینے سے باہر یعنی نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. ایک دم آپ کو دل میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے دل پہ کوئی مار رہا ہے. ایک دم یہ میوزک اس طرح کی چیز اسلام میں نہیں ہے. یہ اشعار کچھ سیدھے سادے بولے بھالے اشعار اگر کوئی پڑھتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں, جس میں اسلام کی خوبیاں ہوں, جس میں کچھ ایسی باتیں ہوں. اس میں بعض لوگ شیعہ کے بھی اشعار ابھی لا کے سنانا شروع کیے ہوئے ہیں. سوچئے کیا سن رہے ہیں ہم لوگ, وہ دیکھیے. بہت سارے حسن حسین کے بارے میں کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جس میں باقی کسی صحابی کا نام نہیں آتا ہے, وہ صرف ان کے بارے میں ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو شیعہ کی طرف سے بھی مسلمان بولے بالے ہمارے سننی کیا ہے, خالی سننے کا اور عمل کرنے کا, دیکھنے کا نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, اچھا ہے لو, بہت اچھا ہے لو, سننی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے اندر غیرت ہونا چاہیے. تو ایسے اشعار چل جائیں گے جو اچھے اشعار ہوں, جائز مباح اشعار ہوں, یا جس میں اچھے معنی پائے جاتے ہوں. گانا بجانا نہیں چلے گا, گانا بجانا جائز نہیں ہے. لوگ بھی نوجوان بستی میں رکے رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں, پھر عید کی نماز تک کیسے وہاں پہ لگتے ہیں گانے, ایک دم اسلامی گانے, ایک دم پیارے, نہ آؤ نماز کو لوگوں, اور ایسے کچھ تو بھی چلتے. جیسے عید کی نماز ختم ہو جاتی ہے, پھر جو جن آتا ان کے اندر, پھر پورے ایسے بحث فحش اور ایک دم غلیظ قسم کے جو گانے لگتے ہیں وہاں پہ, کہ ایک آدمی بچیاں اگر گزر رہی ہیں تو سر جھکا کے جانا پڑے گا. ایک دم گندی گندی باتیں اس میں ہوتی ہیں. اور آج کل جو گانے آتے ہیں کتنے فحش ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے.
یہی پیسہ آپ جمع کرو، اتنے ہزار آپ استعمال کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، اس کے اندر 20,000 5,000، اور اس میں کیسے ہوتے ہیں پھر بہت سارے کارپوریٹرز اور یہ وہ آتے ہیں، میری طرف سے 40,000، میری طرف سے 50,000، لگاؤ میوزک اور اس پہ میرا نام بھی لکھو، ان کے سوجنیہ سے، کرٹسی اس کے اوپر ان کی طرف سے یہ ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے، لیکن شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے اس میں۔ گانے بجانے، نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ دھوم مچانے کے لیے تو نہیں چاہیے، وہ لائٹس بھی آتی ہیں، نیلی پیلی لائٹ گھومتے رہتی شام کے وقت میں، رات میں، اور سب ناچ رہے اس میں، کوئی پی رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، پھر ناچ گا کے سب ختم ہوتا، اب اینڈ میں کیا بچا؟ جھگڑے، سب مل کے دھکا دے کے مجھ کو ایسا کیوں کیا، تو ایسا کیوں کیا، اب اس پہ جھگڑے، پھر ادھر کی بستی کے آ رہے ان کو مار کے جا رہے، ادھر کی بستی جا کے ان کو مار کے آ رہے، لو عید ہو گئی اپنی، کتنی اچھی عید ہو گئی۔ غیر مسلم دیکھتے ہیں، بولتے ہیں ان کا ایسا ہر سال کا ہے، ہر سال کا ان کا ایسا ہے۔ تو یہ سب یہ خرافات ہیں۔ وہ پیسہ آپ جمع کرو، 20,000 25,000، اس بستی میں کتنی بیوائیں ہیں، اس بستی میں کتنے غریب فقراء ہیں، اس بستی میں کئی بچے ہیں جن کو ایجوکیشن کے لیے فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، پاؤں میں جوتے پہننے کے لیے اس کو نہیں ہے، آپ ان کو پہناؤ، وہ زندگی بھر آپ کے گن گائے گا، تو زندگی بھر دعا دے گا آپ کو، اس کو یاد رہے گا، اور بڑا ہو کہ خود بھی یہ کام کرے گا۔ آپ پیسہ کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ پیسہ برباد نہیں کرنا چاہیے۔